أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قال الله الحكيم بالذكر الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ شاگرد قرآن کے سلسلے میں آج پانچویں گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک اوور ویو 1 سے 1.5 منٹ کے اندر یہ ہماری گفتگو قرآن کے ان سوروں کے بارے میں ہے کہ جو عام طور پر نماز میں پڑھے جاتے ہیں، اور ہماری گفتگو کا جو منبع ہے، سورس ہے، وہ جناب ذیشان حضرت جرواتی اللہ مقامہ کا قرآن کا ترجمہ اور جناب محسن فراتی کی تفسیر نور۔ گفتگو سورہ حمد کے سلسلے سے جاری ہے اور اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ 3 سوال اور اس کے جوابات دیے گئے کہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل آیت ہے، سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے، اور ایک سوال کہ ہم ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں پڑھیں، اور اس کے 5 جوابات دیے گئے۔ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں شاید آج کی جو جس حد تک جناب محسن فراتی اور جناب ذیشان جرواتی نے بیان کی ہے، شاید آج اس کو ہم اختتام پر پہنچا سکیں اور کل پھر اگلی آیت یعنی الحمدللہ رب العالمین کے سلسلے سے گفتگو ہو سکے۔ آج کے اس مباحثے کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ 3 نکات کے سلسلے میں ہم آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ خصوصیات خود اس آیت کی جو جناب محسن فراتی نے نقل کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے سے تقریباً 10 یا 11 نکات تک فقط ہیڈنگ وائز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اگلا نقطہ جو بیان کرنے کی کوشش کروں گا وہ بندوں سے پروردگار نے جب کلام کا آغاز کیا تو پروردگار نے جس ذکر کا انتخاب کیا وہ بسم اللہ، اور اسی طریقے سے جب بندے پروردگار سے رابطہ کرتے ہیں اور پروردگار سے جب اپنا کلام یا کام پروردگار کے سلسلے سے شروع کرتے ہیں تو وہاں بھی بسم اللہ ہوتی ہے۔ اور پھر تمام کلام الہی میں جو سب سے بارز ترین مثال ہے کلام الہی کی وہ خود قرآن کریم ہے، اور وحی الہی کی ابتدا بھی اس میں پروردگار سے ہوئی۔ جناب محسن فراتی نے اپنی تفسیر میں جو بسم اللہ کی 11 خصوصیات یہاں بیان کی ہیں۔ پہلا نقطہ جناب محسن فراتی فرماتے ہیں کہ خود بسم اللہ نشانہ ہے اس بات کا کہ کہنے والے پر الہی رنگ ہے اور اس کی جہت توحیدی ہے، یہ کل اس پہ اشارہ ہوا۔ اسی طریقے سے دوسرا نقطہ بسم اللہ توحید کا رمز ہے، اور بسم اللہ تیسری بات خود بسم اللہ بقا اور دوام کا رمز ہے۔ جس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے وہ دائم بھی ہوتا ہے اور باقی بھی رہتا ہے۔ کیوں؟ ہر وہ چیز جو پروردگار کا رنگ نہ رکھے وہ فانی ہے، جس کو خود قرآن نے کہا کل شیء ہالک الا وجہہ، سورہ قصص آیت نمبر 88۔ ایک اور نقطہ جو جناب فراتی فرماتے ہیں بسم اللہ خود رمز ہے عشق کا، بسم اللہ خود پروردگار کل اس پر توکل۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رحمان اور جو رحیم ہو
ہم اپنے کاموں کو اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ میں نے گزارش کی کہ بسم اللہ خود رمز عشق ہے اور پروردگار پر توکل تکبر سے نکلنے کا، خارج ہونے کا رمز ہے اور اس کی علامت ہے، اور بارگاہ پروردگار میں عز اور انکساری کی علامت ہے۔ ایک اور نقطہ، چھٹا نقطہ، کہ بسم اللہ پہلا قدم ہے مسیر بندگی اور عبودیت میں، کیونکہ یہ وہ پہلا کام ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ کے نام سے اور اس سے ارتباط کے سلسلے میں شروع کرتا ہے۔ تو خود پہلا قدم بندگی کا بسم اللہ ہے اور عبودیت کا پہلا قدم بسم اللہ ہے۔ اسی طریقے سے بسم اللہ خود سبب بنتا ہے کہ جو شخص بسم اللہ سے اپنے کاموں کا آغاز کرتا ہے، شیطان اس کے نزدیک نہیں آ سکتا اور وہاں سے فرار کرتا ہے، کیونکہ جو خدا کے ہمراہ ہوتا ہے شیطان اس سے دور ہوتا ہے اور شیطان اس میں مؤثر نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے تمام کاموں کو مقدس بنانے کے لیے اور ان کو ضمانت ان کی دینے کے لیے خود بسم اللہ ایک مؤثر ترین شے ہے۔ اسی طریقے سے بسم اللہ چونکہ ذکر خدا ہے، انسان بسم اللہ کے ذریعے سے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ بار اللہ میں نے تجھے فراموش نہیں کیا۔ اور 10واں نقطہ کہ بسم اللہ اس بات کا بیان ہے کہ ہمارا جو جذبہ ہے، یعنی بسم اللہ کے ذریعے سے ہم اپنے جذبے کا اعلان کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمارا ہدف ہے، نہ کہ کوئی اور، نہ کہ لوگ، نہ کہ طاغوت، نہ کہ جلوے اور نہ کہ ہوس، بلکہ پروردگار تو ہمارا ہدف ہے۔ یہ بسم اللہ کے ذریعے سے انسان اعلان کرتا ہے۔ 11واں اور آخری نقطہ امام رضا علیہ السلام سے سیر رہنما ایک تفسیر ہے، اس میں نقل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام جو اسماء حسنہ ہیں اور اس میں اعظم الہی ہے۔ بسم اللہ کا عالم کیا ہے؟ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے آنکھ کی سیاہی سفیدی سے قریب ہوتی ہے، اتنا ہی تمام اسماء اعظم میں بسم اللہ قریب تر ہے۔ یہ وہ خصوصیات تھی جو جناب محسن قرافی نے بسم اللہ کے سلسلے میں بیان کی۔ اب چونکہ نکات کا سلسلہ یہاں پہ اس تفسیر میں تمام ہوا ہے اور اب بیان کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بسم اللہ کا پہلا پیغام ہے جناب محسن قرافی نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے جو سورہ کے آغاز میں یہ اس بات کی علامت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں اس بات کی طرف آگاہ کرتا ہے کہ تمام جو اس سورہ کے مطالب اور آیات ہیں وہ سب حق کی طرف سے نازل ہوئے ہیں اور مظہر رحمت کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا پیغام یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کی ابتدا میں، قرآن کی ابتدا میں، یعنی تمام ہدایت رحمان اور رحیم کے ذریعے سے ہی متحقق ہونے والی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے گزارش کی کہ پروردگار نے کلام کا آغاز خود پہلے بسم اللہ سے کیا ہے، پھر آپ کو اور ہمیں حکم دیا ہے کہ بسم اللہ سے کاموں کا آغاز کرو۔ یعنی بندے کا جو کلام پروردگار سے ہوتا ہے وہ بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ جس طریقے سے خود پروردگار نے بندے سے کلام کیا تو بسم اللہ کے ذریعے سے کیا۔ 5واں نقطہ یہ ہے کہ بسم اللہ خود رحمت کا بیان ہے مختلف انداز سے، اور خود کبھی رحمان کہنا، کبھی رحیم کہنا، یہ مختلف قالب میں جو بسم اللہ کو بیان کیا ہے، یہ پروردگار کا بندوں کے لیے رحمت کا اصرار ہے۔ یعنی پروردگار چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو پر مختلف انداز سے رحمت کو نازل کرے۔ 6واں نقطہ جو بیان ہوا پیغام کے سلسلے میں کہ سب سے پہلے قرآن کی ابتدا میں اور آغاز میں رحمان اور رحیم کا آنا شاید اس بات کی علامت ہو کہ قرآن خود جو پروردگار کے جتنے جلوے ہیں، قرآن بھی رحمت الہی کے جلووں میں سے ایک جلوہ ہے۔ جس طریقے سے خود خلقت، بعثت، انبیاء کی بعثت، ہدایت کا سلسلہ، یہ سب پروردگار کے رحمت کے جلووں میں سے ایک جلوہ
ہے۔ یہ جناب کراتی کے یہاں پیام اور پیغام جو یہاں بیان کیے گئے۔ اہم ترین نقطہ جو آج کا اس درس کا خصوصی مباحثے کا خصوصی یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خود قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن نور ہے۔ پروردگار نے اور ائمہ علیہ السلام نے اور انبیاء نے سب نے ہمیں کر کے دکھایا کہ اپنے کاموں کی ابتدا بسم اللہ سے کی، اور پھر ہمیں تعلیم و تاکید کی کہ بسم اللہ سے اپنے کاموں کا آغاز کرو۔ خود پروردگار نے قرآن کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، گزارش کی تمام کتب آسمانی کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی۔ لیکن جب ہم قرآن کی وحی کو دیکھتے ہیں تو وہی جب اس زمین پر اس رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ سورہ علق ہے، 30ویں پارے میں، آخری پارے میں، کہ جس کی آخری آیت خود سورہ علق، جس کی آخری آیت اگر سنیں یا پڑھیں تو اس سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ سورہ علق کی ابتدا جو ہوئی وہ کس سے ہوئی؟ اور یہ وحی الہی کی جو رحمت کا ایک جلوہ ہے، اس کی وحی الہی کی قرآن کی جو ابتدا ہے وہ پہلی وحی ہے، اور وہ وحی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا، پر اقرا باسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو۔ کون پروردگار؟ الذی خلق، وہ پروردگار جس نے انسان کو خلق کیا ہے۔ تو دیکھیے اس پوری بحث کا خلاصہ اگر کریں، ساری بات کا خلاصہ کریں تو خود قرآن اور وحی الہی کی ابتدا کس سے ہوئی؟ اس میں پروردگار سے، پروردگار کے نام سے، اور پروردگار اپنی عظیم ترین مخلوق کو یعنی رحمت للعالمین کو درس دے رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، اور کہتا ہے کہ پڑھو۔ پہلے پیغمبر سے کہا ہے پڑھو، پھر لوگوں سے پیغمبر نے کہا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرو۔ پیغمبر کی ذمہ داریوں میں سے جو قرآن نے بیان کی ہے وہ وہ کیا ہے؟ تعلیم دیتا ہے، وہ یزکیہم اور تزکیہ کرتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے خود پروردگار نے اپنے نمائندے کو کہا ہے، جیسے اور بہت سارے پیغام ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتے ہیں، پہلے آپ عمل کرتے ہیں پھر دوسروں کو کرتے ہیں۔ تو وحی الہی کی قرآن کریم کی جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس میں بھی تذکرہ کس کا ہے؟ پروردگار کے نام کا، اور یہ کہ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو۔ وہاں بھی وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی چونکہ اسم الہی ہے اور پروردگار کے نام سے پڑھنے کا حکم ہے، اس وجہ سے اب کوئی ہمارے پاس عذر باقی نہیں رہ جاتا کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم بسم اللہ الرحمن کیوں پڑھیں، کیونکہ اتنی ساری ادلہ کے بعد انسان کو صرف عمل کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اب ہمیں عمل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے ہر میدان میں ہر جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی اپنی چیزوں کا آغاز کرنا ہے۔ کل جو گفتگو رکی تھی وہ یہ رکی تھی کہ صرف اتنا کافی ہے کہ یہ ایک مستحب امر ہے، اور ہم زیادہ یہ ہے اس میں ہم سے یہ ہے کہ ہم اس کے نام سے اپنے کاموں کا آغاز کریں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مالک سے محبت کا اظہار کریں تو اس کا ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ اپنے کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم اپنے ہر کام کا آغاز کریں۔ کل ایک اشارہ کیا تھا خود مستحب عمل کی طرف، جو مستحب عمل ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی مستحب عمل ہو، تو اس مستحب عمل کا عالم یہ ہے کہ پروردگار نے چونکہ چاہا ہے، اور میں نے کل اس لفظ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ محبت سے اور حب سے نکلا ہے۔ بندہ جب یہ عمل انجام دے گا تو پروردگار کے نزدیک مقرب ہوگا۔ جیسے مثلا روایت یہ کہتی ہے کہ جو شخص نماز شب ہے تو عرش پر پروردگار مباحث کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، اور یہ کہتا ہوا روایت کہتی ہے کہ پروردگار ان ملائک سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جس وہ کام کر رہا ہے کہ جو میں نے اس پر واجب بھی نہیں کیا، لیکن وہ اس طریقے سے ادا کر رہا ہے صرف میری محبت
کو حاصل کی، میری محبت کو جذب کرنے کے لیے پروردگار اپنے اس بندے پر جو مستحب عمل رات کی شب میں جب سب سو کر خالق کی بارگاہ میں مستحب عمل نماز شب کی صورت میں انجام دیتا ہے، تو خدا ملائک کے سامنے صرف اس کے اندر اگر انسان اس بات کا احساس کرنے کہ مالک نے اس سے یہ عمل چاہا ہے، تو وہ بہت ہی شوق اور ذوق سے اس عمل کو انجام دیتا ہے۔ اور آج کی اگر گفتگو کا جو بنیادی نقطہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مستحب عمل پہ توجہ محبوب تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ محب چاہتا ہے کہ اپنے محب تک پہنچے، محب کو تلاش کرے اور محب تک پہنچ جائے۔ اور خالق سے زیادہ کون انسان سے محبت کر سکتا ہے؟ محبت کرنے والا بنایا ہے، وہ خود کتنا اپنی مخلوق سے خصوصاً انسان سے محبت کرتا ہوگا، اس کا اظہار ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو حقیقی پروردگار حبیب ہیں، پروردگار نے اپنی ساری محبت کو سمیٹ کر ان ہستیوں میں جمع کر دیا ہے، جیسے محبت کرو۔ اور پروردگار کے حبیب سے محبت کرنا چاہتا ہے، پروردگار خود یہ کہتا ہے کہ اس سے محبت تو اس طریقے سے اس کی محبت کا حق ادا کیا جائے جس طریقے سے خود پروردگار چاہتا ہے۔ پوری اپنی محبت کا ایک دل سوز پیغام ایک آیت میں اس نے کہا ہے کہ وَمَا قَدَرَ اللَّهَ قَدْرِ، اللہ کی اس طریقے سے قدر نہیں کی گئی جس جو ہے شکوہ اپنے خدوں سے، جو پروردگار فرما رہا ہے کہ اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی گئی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ جو مستحب ہے، اس مستحب کو ہم اسی طریقے سے انجام دیں گے واجبات کے بعد کہ محبوب کی تلاش میں نکلیں۔ ہر مستحب عمل اور اس کی رحمت کو اور اس کے لطف کو جذب کر رہا ہے عنوان ہے۔ اور سوچئے جس کا پروردگار محبوب ہو اس کا کیا عالم ہوگا، یہ ایک مرحلہ۔ اور پروردگار اگر کسی کا محب ہو جائے اور پروردگار کسی سے محبت کرنے لگے تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ تو وہ لوگ جو پروردگار سے محبت کرتے ہیں اس کا ایک راستہ خود مستحبات کا ادا کرنا ہے۔ اچھا، محب کا جو محبوب تک پہنچنا ہے، اس کا ایک صحیح راستہ بھی ہو سکتا ہے، ایک غلط راستہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر خود محبت کرنے والا اپنے محبوب تک پہنچنے کے لیے صحیح راستہ اختیار کرے گا تو وہ اپنے محبوب تک پہنچ جائے گا، اور اگر غلط اختیار کرے گا تو ہمیشہ ہر قدم اپنے محبوب سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ لوگوں تک بات صحیح نہیں پہنچ رہی، شاید آج انٹرنیٹ کی پرابلم ہے، میں اس کو بس سمیٹ کے جلدی سے گفتگو کو نتیجہ دوں۔ یعنی اگر محبوب تک کا صحیح راستہ ملے تو محبوب کو پا سکتے ہیں۔ اور قرآن نے دونوں راستوں کو اس حوالے سے دیکھیے، قرآن نے دونوں راستوں کو بیان کیا ہے کہ اگر محبوب بننا چاہتے ہیں وہ تو اس کا صحیح کیا ہے، اور اگر وہ دوسرا راستہ جو غلط راستہ ہے تم نے اس کو اختیار کیا تو محبوب تک پہنچ سکو گے، بلکہ ہمیشہ اس سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ اے میرے حبیب، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی ہوا اور ہوس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یعنی اس نے اپنی ہوا اور ہوس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، اور اب یہ اسی کے آگے جھکتا ہے۔ اب یہ اسی کو یاد کرتا ہے، یہ اسی کی پرستش کرتا ہے، یہ اسی کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی ہوا اور ہوس کو معبود بنا لیا ہے۔ تو گویا یہ جو محب اپنے حقیقی محبوب کی تلاش میں تھا، یہ غلط راہ کی وجہ سے غلط جگہ چلا گیا ہے، اور ایک ایسی جگہ چلا گیا ہے جہاں جس کا کو جو پروردگار سے محبت کا دعویٰ ضرور کرتا تھا لیکن غلط راستہ اختیار کرنے کے نتیجے میں راندہ لہجہ الہی ہے
پروردگار اس شخص کو جس نے کئی ہزار سال سجدے اور عبادت کی ہے اس کو کہا ہے کہ فخرج انک رجیم، نکل جا، تو